کو بول رہا ہوں. اوکے. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. کہ ان لوگوں پہ لکھ دیں نام میرا، ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا. محشر میں میرا بھرم رکھنا اے میرے کریم، کرم کرنا. کہ میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں. محشر میں میرا بھرم رکھنا اے میرے کریم، کرم کرنا. اے میرے کریم کرم کرنا. اللہ رب العزت کا بے پایا احسان، بے پایا شکر کہ اس نے ہم جیسے آسیوں کو اپنے پیارے حبیب اور اپنے خاص دوستوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے ایک بار پھر پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں یہاں جو ہے باعث برکت ہوئی. اور الحمدللہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست پر ہم موجود ہیں. اور الحمدللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت بقادم عالیہ صاحب، جو کہ اعتکاف کے موضوع پہ جو ہے گفتگو کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے دینی مسائل کا حل بتائیں گے تمام ویورز کو. اور ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن قادری پروڈکشن کے آفیشیل پیج سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہمراہ موجود ہیں پس پردہ ساؤنڈ انجینئر عارفین قادری شیخ وائس. اور دیکھنے والے تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو زیادہ زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اور الحمدللہ اس آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ہمراہ ہوں گے مختلف ثنا خان رسول، جو کہ اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنی حاضری پیش کریں گے. چلتے ہیں باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں. تلاوت کلام مجید کے لیے درخواست گزار معروف کو شلحان ثنا خان، جنہیں آپ بارہا کراچی کی مرکزی محفلوں میں سنتے رہتے ہیں. میری مراد جناب بابا رضا قادری صاحب سے کہ وہ باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بابا رضا قادری صاحب تلاوت کلام مجید سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے تھے. ایک بار بتاتا چلوں آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جو کہ چوتھی نشست ہے پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی، اس میں جناب حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت بقادم عالیہ صاحب اعتکاف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. اور آج کی ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ہمراہ موجود ہوں گے مختلف ثنا خان رسول اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے. اور موو کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے موو کرتے ہیں کہ ایسے ثنا خان، خوش الحان ثنا خان، جو کہ جتنا زیادہ اچھا دکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ اچھا پڑھتے بھی ہیں. اور ایک ایسے ثنا خان جو کہ ہمیں نورانیت کی کشتی میں بٹھا کر
حضور کی بارگاہ تک لے کے جائیں گے۔ میری برات جناب فہیم رضا قادری صاحب سے کہ وہ آئیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مبارکباد سب سے قبل ہمارے محترم بھائی کاشف امام صاحب، اتنی خوبصورت ایک میں تو محفل ہی کہوں گا، محفل سجائی ہے، تو یہ نصیب داروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سجانا قبول فرمائے، اور ان کے جو بھی معاونین ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی ہم آف ایئر بھی جب تھے تب بھی، اور ابھی آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اعتکاف کا موضوع ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ ہمیں مکہ مدینے کا اعتکاف نصیب فرمائے، آمین اللہ ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے۔ تو آغاز میں حمدیہ کلام، ایسا کلام کہ کعبۃ اللہ شریف حاضر تصور میں ہو کر اس کلام کو پیش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں سبحان اللہ۔ اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھے، تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھے، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، اور ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال
سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فہیم قادری صاحب کوشلہانی کے ساتھ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور الحمدللہ چوتھی نشست پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ بس میں حسین ابن علی کا خاص تعاون ہمارے اس ٹرانسمیشن میں، قادری پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر آپ جو ہے یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، شیخ وائس عارفین قادری صاحب بھی پس پردہ موجود ہیں، اور موو کرتے ہیں اگلے ثناخواں جناب بابر رضا قادری صاحب کے پاس کہ وہ آئیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کریں۔ لیکن اس سے قبل جو ہے ماشاءاللہ کراچی کی تقریباً اگر دیکھا جائے آل اوور تقریباً ایریاز میں نے ان کی محافلیں دیکھی ہیں، اور ان سے ذرا کچھ پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا کام فروغ نعت کے حوالے سے، تو یہ سلسلہ کب سے شروع کیا اپنی لائف میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کاشف بھائی نے پوچھا کہ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ ماشاءاللہ مجھے الحمدللہ 8 سال ہو چکے ہیں سبحان الحمدللہ، اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور اس سے پہلے میں سنگنگ کرتا تھا، سنگر تھا میں۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ سب میرے مرشد کریم کا فیضان ہوا، دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اور آج سرکار کے گیت گا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میرے سینئر ثنا خانوں نے بڑی جو ہے نا محنت کی۔ فہیم بھائی میرے سینئر ہیں الحمدللہ عز و جل، آفتاب بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا محفلوں کے حوالے سے، مجھے بڑے بڑے پروگرامز میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا، میں ان سے میں سیکھتا تھا۔ کیا کہنا ہے۔ بس یہ سارا سینئروں کی دعائیں ہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائیں آپ کی آواز میں، انداز میں۔ ہمارے ویورز کو کون سا کلام سنانا چاہیں گے آج؟ جی ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں سب اس میں شامل ہوں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا، یا مصطفیٰ میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ،
ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے بسی کا کر لوں نظارہ آ کر، میرے آقا کر لوں نظارہ آ کر، سونے آقا کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی سبحان کا اللہ، سبحان اللہ۔ کر لوں نظارہ کر، دنیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا 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 ہوں میں تو منگتا، میرے آقا منگتا ہوں میں تو منگتا، سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا، میرے آقا منگتا ہوں میں تو منگتا، سونے آقا منگتا ہوں میں تو منگتا، ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا منگتا ہوں میں تو منگتا، میرے آقا منگتا ہوں میں تو منگتا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے منگتا ہوں میں تو منگتا، میرے آقا منگتا ہوں میں تو منگتا، سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے گئے، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو
یار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را اتار قادری کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب بابر رضا قادری صاحب انتہائی خوشالحانی کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور ایک بار بتاتا چلوں آج کی ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست میں ہمارے ہمراہ ہوں گے چند ہی لمحوں بعد حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی مسائل کا حل بتائیں گے. اور جو آج ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ اعتکاف کے متعلق ہے، تو اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. تو چند ہی لمحوں بعد حضرت علامہ مولانا جناب اکرم اختر القادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب ہماری اس پیغام رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. موو کرتے ہیں جناب فہیم قادری صاحب کی جانب کہ آئیں دیکھتے ہیں ہمارے ویورز کو آج فہیم بھائی کون سا کلام سنانا چاہیں گے. ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں. کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ. عموماً آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں، میں اس کلام کو تضمین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں. اس کیا کلام کہنے خوبصورت تضمین ہے. ماشاءاللہ جیسے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، ماشاءاللہ. اس پر تضمین لکھی پیر نصیر شاہ صاحب نے. ماشاءاللہ ایک اور کلام ہے اس پر خوبصورت تضمین ہے، سنیے. کہتے ہیں واہ واہ کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا. اللہ اللہ سبحان تضمین اللہ. کے ساتھ طرز بھی خوبصورت ہے. کیا کہنے سچ کیا ہے کہ در پہ آیا جو گدا آہا بن کے وہ سلطان گیا. بہت خوب. اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے غیر سے کام. ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام. ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام. ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر کلام لکھا ہوا عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا خوب لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور چند ہی لمحوں بعد ہماری اس پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست میں حاضر ہوں گے جناب حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب. اور اس کے بعد تشریف لائیں گے معروف ثناخواں عبدالاحد چشتی صاحب بھی. اور موو کرتے ہیں اپنے ایوان میں موجود
اگلی شناخت جناب بابر رضا قادری صاحب کے پاس کہ ہمیں وہ کون سا کلام سنانا چاہیں گے. جناب بابر رضا قادری صاحب بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں, سرے آئی نہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی ہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. میری ہر سانس ان کی ہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے واہ واہ, میرے دل کے دھڑکنے کی, میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے, میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بابر رضا قادری صاحب خوش الحانی کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کر رہے تھے. پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست پہ آپ موجود ہیں, اور آج کی ٹرانسمیشن میں موجود اگلے شناخت جناب عبدالاحد چشتی صاحب, اور چند ہی لمحوں بعد حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت بقاتہ عالیہ صاحب ہمارے پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی زینت بنیں گے. اور آج جو ہے ہمارا موضوع ہے, ٹاپک جو ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. تو علامہ اختر القادری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. موو کرتے ہیں معروف شناخت جناب عبدالاحد چشتی صاحب کے پاس. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں عبدالاحد صاحب؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. کون سا کلام سنانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ آج ماشاءاللہ روحانیت والی محفل کا ماحول بنا ہوا ہے, اور میں صوفی کلام پڑھنا چاہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنا ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائے میں تمہارے ہیں کہ سمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں کہ سمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. سائے میں تمہارے کہ سمت یہ ہماری ہے. قسمت یہ ہماری ہے. قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان میں قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے. اور کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے. جاں بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جاں بھی تمہاری ہے. اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں. ہمیں چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں. ایک عمر تمہارے ہی ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. تصویر تیری ہم نے جلوہ جانانا. تصویر تیری ہم نے جلوہ جانانا. تصویر تیری ہم نے جلوہ جانانا. سو آئینے توڑے ہیں سو آئینے توڑے ہیں جب دل میں اتاری ہے. سائے میں تمہارے ہیں اور قسمت
امت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں عبداللہ چشتی صاحب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کر رہے تھے، اور پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست پہ ہم موجود ہیں، اور ہمارے ہمراہ موجود ہیں معروف عالم دین، نوجوان عالم دین، شمشیر اعلیٰ حضرت جناب حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری صاحب۔ آج کی ہماری نشریات کی چوتھی نشست میں جو ہے چوتھی نشست کا حصہ بنے اکرم اختر القادری دامت بقادم عالیہ صاحب، جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے، موضوع جو ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے، کچھ سیرت النبی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، دینی مسائل کے تمام دینی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے جناب علامہ اکرم اختر القادری دامت بقادم عالیہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں علامہ صاحب؟ سرکار کا کرم ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، مالک کا کرم۔ ماشاءاللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا خاص کرم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا علامہ صاحب، جو حرف عام میں ہے کہ بہت زیادہ عام ہیں یہ باتیں، لیکن جو ہے اس چیز کی نالج اور اویئرنیس اعتکاف کے متعلق ہمارے عوام الناس کے اندر آنی چاہیے، تو اس حوالے سے جو ہے کوسچن ہے آپ سے کروں گا تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ جو اعتکاف کے حوالے سے جو فضیلت ہے، جو فضائل ہیں، وہ ہمارے ویورز تک پہنچنے چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب اعتکاف میں جو ہے کیا ٹائم پیریڈ ہے، کب اعتکاف میں بیٹھیں اور پھر کب ہم اعتکاف سے فراغت حاصل کریں؟ اعتکاف کا وقت جو ہے نا مقرر کیا گیا، ماشاءاللہ 20 رمضان المبارک، اللہ، سورج غروب ہونے سے پہلے ماشاءاللہ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ اگرچہ سورج غروب ہو گیا اس کے بعد اگر آئے تو وہ اعتکاف نہیں کہلایا جائے گا، وہ نفلی اعتکاف کہلایا گا۔ اچھا، مینس کے اعتکاف میں شمار تو ہو جائے گا لیکن نفلی نفلی ہو جائے گا، نفلی ہو جائے گا، وہ نفلی کا ثواب ملے گا۔ بالکل، لیکن جو اعتکاف اصل در حقیقت وہ کوشش، میرا پیغام تو یہی ہے، اور الحمدللہ بڑا پیارا سیٹ اپ آپ سجاتے ہیں، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں میں بڑا لائک کرتا ہوں، جزاک اللہ، ماشاءاللہ یہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بڑی آپ نے محنتوں سے سجائی ہے، جزاک اللہ، اور ماشاءاللہ میں ہر روزانہ دیکھتا بھی ہوں آپ کی ٹرانسمیشن، ماشاءاللہ، دل کیا کو کہنا ہے، خوشی ہوتی ہے جزاک اللہ، جزاک کہ اللہ، ماشاءاللہ ایسے بھی ہمارے مجاہدین ہیں جو ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گھر بیٹھے الحمدللہ پیغام پہنچاتے ہیں، ماشاءاللہ، مسئلے پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد فرمائے۔ آمین، مسئلہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ عصر کی نماز مسجد میں ادا کریں، ماشاءاللہ، اپنا ساز و سامان لے کر آئیں، اور افطاری جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ادا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اٹھنے کا جو ہے بالکل، وہ یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات 29 دن بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 30 دن بھی کر دیے جاتے ہیں، بالکل، جب تک چاند نظر نہ آئے، جب تک چاند نظر نہ آئے تو کوئی اعتکاف والے حضرات مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ائمہ حضرات جو علماء حضرات، علماء حق کا جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ اگر کہہ دیں کہ جی چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد اعتکاف سے اٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ تو رہا کہ اعتکاف کے حوالے سے علامہ صاحب نے بتایا کہ ہم کب اعتکاف میں بیٹھیں اور پھر ہم کس طرح اعتکاف سے جو ہے فراغت حاصل کریں، کب ہم اعتکاف سے اٹھ جائیں۔ اور دوسرا کوشچن علامہ صاحب سے یہ کہ علامہ صاحب اعتکاف، بہت سارے لوگ اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں، تو کیا اجر و ثواب ہے، کیا اللہ کے احکامات ہیں اس حوالے سے، کیا فضائل ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال کیا، جس طرح آپ پیارے ہیں نا اسی طرح پیارے سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے اعتکاف جو ہے نا، یہ جو انسان مسجد میں آتا ہے، مسجد سے آنے کے وقت اور پھر جب وہ مسجد سے اعتکاف صحیح مطلب کہ اس نے عبادت اور ریاضت اللہ کو راضی کر لیا، تو میرے کریم آقا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب بندہ اعتکاف سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، اجر ہے. دیکھیں کیا نا، بات ہے. اب کوئی یہاں سے 5 لاکھ آج کے حساب سے 5 لاکھ عمرہ شریف جو 1.5 لاکھ کر دیا گیا غالباً اللہ. 2 لاکھ پڑتا ہے. اللہ، اب انسان پیسے بھر کے جائے بالکل. مدینہ اور کعبہ بیت اللہ میں، تو ہمارے دل میں یہ شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وہاں حج قبول ہے یا عمرہ قبول ہے یا نہیں، وہ رب کی بات. لیکن یہ ایسی چیز ہے، فرمایا پھر یہاں سوچنا ہے نہیں، بس رب نے قبول فرما لیا، ماشاءاللہ. اس کا ثواب عطا فرما دیا. ماشاء یہ اللہ، اجر. ماشاء اللہ. کیا کہنے جناب. اکرم علامہ مولانا اکرم اختر القادری پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 4تھی نشست میں جو ہے اعتکاف کے متعلق ہمارے ویورز کو جو احکام شریعت ہے وہ بتا رہے تھے، اور موو کرتے ہیں معروف شناخواہ جناب عبدالاحد چشتی صاحب کے پاس کہ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کریں. جی جناب، بسم اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. دلم پجمردہ بارا زی سیاہ یا رسول اللہ. تن میں فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ. زگجرا یا رسول اللہ. زگجرا یا رسول اللہ. دلیں پس مردہ بارا زی سیاہ یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ذکردہ خیش غیران میں سیاہ شدے روز سیان میں. ذکردہ خیش غیران میں سیاہ شدے روز سیان میں. سیاہ شدے روز سیان میں. سیاہ شدے روز سیان میں. پشیمان 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 یا رسول اللہ. پشیمان 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 یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. زجا میں حب تو مست بزر جی رے تو دل باست بزر جی رے تو دل باست. نمی گو یوں کے برغاست. نمی گو یوں کے برغاست. سخندہ یا رسول اللہ. چوسوے من گزرے آری من سے کی زناداری. من سے کی زناداری. من سے کی زناداری.
فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ چو بازو شفاعت دا کشائی بر گناہگارا چو بازو شفاعت دا کشائی بر گناہگارا کشائی پر گناہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے جناب عبداللہ چشتی صاحب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کر رہے تھے. ایک بار بتاتا چلوں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی یہ نشریات آپ قادری پروڈکشن کے آفیشیل پیج سے لائیو دیکھ رہے ہیں اور تمام دیکھنے والے ویور سے ریکویسٹ کہ زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اور ہمارے ہمراہ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا معروف عالم دین اکرم اختر القادری دامت بقاتم عالیہ صاحب. تو ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے جو فضائل تھے وہ علامہ صاحب نے بتایا ہمارے ویورز کو. اب ایک دوسرا کوشچن ہے علامہ صاحب کہ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم موجود ہیں. پورا مہینہ ہی مبارک ہے لیکن اس میں مختلف عشرے ہیں اور الحمدللہ ہم عشرے مغفرت میں موجود ہیں اس وقت. تو اس میں کیا اجر و ثواب ہے روزے داروں کے لیے عشرے مغفرت میں؟ ویسے تو ماشاءاللہ تین ہی عشرے شان والے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. بالکل. یہ جو مغفرت کا عشرہ جو ہے ماشاءاللہ ویسے پورے رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا. یہ مغفرت کا جو ہے عشرہ ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گرائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کی دربار میں آ جاؤ. کیا مطلب؟ حضور کے صدقے سے حضور کے دربار میں نہیں آ سکتے تو حضور کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ بخشنے والا ہے. اب ایک بندہ 70 گناہ کر کے بیٹھا ہے، اب 71 ہو گیا، سوچتا ہے کہ پہ اللہ معاف کرے یا نہ کرے. غیب سے آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہماری رحمت اتنی محدود نہیں ہے. بندے آؤ، جب انسان سچے دل سے آ جاتا ہے حضور کے صدقے سے وہ اپنی گناہوں کی طرف سے معافی مانگے. اللہ وہ قادر بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے. ماشاءاللہ. کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. اور آخری کوشچن ہے اس ٹرانسمیشن کا علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت بقاتم عالیہ صاحب سے کہ علامہ صاحب یوں تو ہماری پوری زندگی گزر جائے، ہماری جان فنا ہو جائے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بے شک نہیں. کوئی قلم نہیں لکھ سکتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، اتنی مبارک سیرت. تو آپ ہمارے ناظرین کو، ویورز کو اس ٹرانسمیشن میں ٹائم کی لمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے ایک مختصراً میں نے جس طرح یہ کہا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے پوری زندگی بھی ہم وقف کر دیں تو کم ہے، تو سیرت النبی کے بارے میں مختصر سی گفتگو فرما دیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ قرآن ہے نا، قرآن پاک، قرآن کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ماشاءاللہ پورا قرآن حمد مصطفیٰ ہے. واہ واہ. سیرت مصطفیٰ ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو بس کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، بس آخری بات یہ کر کے میں اجازت چاہوں گا، سنیں. ماشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہی ایسا تھا
حسن ہی ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، غیر سبحان بھی اللہ۔ دیکھ کر کلمہ پڑھ جایا کرتے تھے۔ کیا تو کہنا ہمیں ہے؟ بھی چاہیے کہ ہم تو سمجھ لیں ہم نے دعا تو نہیں مانگی تھی، یہ رب کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ رب نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ واہ واہ، اس پر ہمیں بہت بڑا فخر ہونا بالکل۔ چاہیے، اور ہر مرتبہ بار بار حضور پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا شک۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے ہر روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، 50 مرتبہ درود پڑھا، کیا کہنا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن میں مصطفیٰ خود اس سے یوں مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ تو سبحان میرے اللہ، کریم کیا آقا کی کہنا ہے؟ شان ہے، درود کا یہ عالم ہے تو پھر میرے آقا کی شان کا کیا عالم بے شک، ہوگا؟ بے شک، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا اکرم اختر القادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب، جو کہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست پر موجود تھے اور دینی مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے، جس میں جو ہے ہم نے ان سے ڈسکشن کی، اعتکاف کے حوالے سے جو عشر مغفرت چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی، اور سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور ماشاءاللہ اب اختتامی مراحل کی طرف ہیں ہم پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست میں، اور جس میں جناب آخری نشست میں روزمرہ کی طرح آج بھی ہمارے ہمراہ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا سید نور شاہ قادری صاحب۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بیک پہ جو ہے یہ پورا ٹائٹل لگا ہوا ہے پیغام رمضان ٹرانسمیشن، میسیج آف رمضان۔ رمضان کیا ہے، رمضان کے فضائل مختصراً ہمیں بتاتے ہیں حضرت علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب۔ تو آج دیکھتے ہیں علامہ صاحب کون سے فضائل بیان کرتے ہیں، جناب علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت برکاتہم عالیہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ویورز کو کس ٹاپک پہ رمضان المبارک کے کون سے فضائل آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب، روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ سب سے پہلے بات تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ، حسین ابن علی جو انتظامیہ کمیٹی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر یہ اس قدر خوبصورت پروگرام اور رمضان ماشاءاللہ، ٹرانسمیشن ماشاءاللہ آپ تمام کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہمارے لوگوں کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے، روزانہ مختلف علماء کرام تشریف لے کر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، جیسا ماشاءاللہ، کہ آج قبلہ حضرت علامہ اکرم اختر القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ، کل میں نے دیکھا حضرت علامہ مفتی توصیف رضا المدنی صاحب تشریف فرما تھے، ماشاءاللہ، اس سے پہلے علامہ وسیم المدنی صاحب، اور میں فقیر تو روزانہ آتا ہوں، یہ جزاک آپ اللہ، کی جزاک کرم اللہ، نوازی ہے، جزاک اللہ شاہ آپ صاحب، بلاتے ہیں، اور حسین ابن علی کمیٹی کی محبتیں ہیں جزاک جو اللہ، آپ لوگ اتنی محبتیں فرماتے ہیں۔ روزانے کی بنیاد پر شاہ جی کچھ نہ کچھ پیغام رمضان ہم یہاں سے اپنے لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ کے متعلق جو بات کریں گے، دو ماشاءاللہ، تین باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں شاہ صاحب، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق کئی باتیں ارشاد فرمائی، جس میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہے جہاں زکوٰۃ دینے کے اوپر حدیث پاک موجود ہے، فضیلتیں ہیں، وہاں پر شاہ صاحب زکوٰۃ نہ دینے والا اس کی بھی وعید ہے۔ اللہ، میرے پیارے آقا، میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ اللہ کی طرف سے 72 لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ، 72، ماشاءاللہ، 72 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک لعنت شاہ صاحب یہودی پر، استغفر اللہ، ایک لعنت نصرانیوں پر، اور 70 لعنتیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والی کے اوپر اترتی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، وہ کس قدر بدبخت انسان ہے جو صاحب مال ہے اور جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو،
اور پھر وہ زکوٰۃ نہ دے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود، تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی ہے، اور وہ بھی 70 لعنتیں۔ تو یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ نہ دیتے، تو یہ ان کے لیے کی وعید ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے جو مالک نصاب ہے اسے چاہیے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرے تو یہ ساری وعیدیں موجود ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو شاہ صاحب آپ نے کل یہ مجھ سے پوچھا تھا کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سید کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، ایک غریب سید ہے، غریب سید، اور اب کوئی شخص سید کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، آیا کہ سید کو کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ علماء کا اس پر اتفاق ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر سید کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور حدیث پاک کے اندر جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے اور صدقے کی کھجور آئی تھی، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور منہ میں ڈال دی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کھجور کو منہ سے نکال دی اور کہا بیٹا یہ گندا مال ہے، یہ گندا مال ہے۔ تو پتہ چلا سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر کسی نے سید کو زکوٰۃ دی تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، آخری بات، کیا سید کی زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے؟ فقہ حنفی کے اندر، یہ جو ہماری فقہ ہے، ایک فقہ کے اندر سید کی زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے، وہ میں نام نہیں لے رہا، لیکن فقہ حنفی کے اندر سید کی زکوٰۃ بھی سید کو نہیں دے سکتے۔ سید کو کسی بھی صورتحال میں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید آل رسول ہے، حضور علیہ السلام کی آل کو ہم سترا پاکیزہ، جو ہم اپنے بچوں کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہی پیسے ہم سید زادے کو دیں گے۔ تو دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تماموں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی آل سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت بقادم علیہ صاحب فضائل رمضان بیان کر رہے تھے، اور علامہ مولانا سید نور شاہ قادری اور محترم جناب علامہ مولانا جناب اکرم اختر القادری صاحب اور دیگر مہمان گرامی پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی چوتھی نشست میں تشریف لائے۔ تمام مہمان گرامی کا دل سے شکر گزار، اور پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم اور بزم حسین ابن علی کی جانب سے تمام مہمان گرامی کو جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ اور کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے ثنا خان رسول کے ساتھ، اور کل کا جو ہمارا ٹرانسمیشن ہوگا، کل جو گرینڈ ایپیسوڈ ہوگا، اس میں الحمدللہ جناب حضرت علامہ مولانا جامعہ قادریہ طیبہ کے روح رواں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فہیم قادری اتاری دامت بقادم علیہ صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے۔ کل تک کی اجازت دیجیے، کل اسی پیج پر، اسی پلیٹ فارم پہ، قادر پروڈکشن پر ہم ضرور ملیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیے کہ مصطفیٰ کیا ہیں بتانے کے لیے آیتیں ہم کلام ہوتی ہیں، مصطفیٰ کیا ہیں بتانے کے لیے آیتیں ہم کلام ہوتی ہیں، ورفعنا لکا ذکرک پڑھ لو، حجتیں سب تمام ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔